السلام علیکم دوستو۔ میرے دوستو، آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب پیڑ کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ دوستو، جب ایک پیڑ انسانوں سے باتیں کرنے لگا تو کیا ہوا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے لائک ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نیک شخص رہا کرتا تھا جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہاں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ دوستو، اس نے کیا دیکھا کہ ایک پیڑ کے پاس سے کچھ لوگ گزر بھی رہے تھے اور کچھ لوگ اس کے آس پاس ہاتھ جوڑے کھڑے تھے اور کچھ لوگ مانگ رہے تھے۔ وہ نیک شخص اس کے قریب گیا اور ایک آدمی سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب اس کی پوجا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، لوگوں کے یہ کام کرتا دیکھ اس شخص کو بہت غصہ آ گیا۔ اس وقت تو اس نے کچھ بھی نہ کہا اور وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ وہ گھر آ کر غصے میں کہنے لگا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب تو کسی نہ کسی طرح مجھے اس پیڑ کو کاٹنا ہی ہوگا تاکہ یہ شرکیہ کام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ایک دن پیڑ کاٹنے کے ارادے سے اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر اسے کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ دوستو، راستے میں اسے انسان کی شکل میں ابلیس لعین ملا اور پوچھنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو بھائی صاحب؟ اس نے جواب میں کہا کہ فلاں جنگل میں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہاں پر ایک بہت پرانا پیڑ ہے اور لوگ اس پیڑ کی پوجا کرتے ہیں، میں اسے کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اللہ پاک سے یہ عہد کیا ہے کہ اس نیک کام کو میں ضرور کروں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ بھلا تمہیں اسے کیا مطلب؟ جاؤ اور جا کر اپنے اللہ کی عبادت کرو جو کہ تم کرتے ہو، اس کام میں اپنا وقت برباد نہ کرو۔ جو لمحات تم عبادت میں گزارتے ہو وہ لمحات پھر تمہیں نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، اس پیڑ کا خیال چھوڑ دو اور اس کے پجاریوں کو دفع کرو، ان کو اللہ تعالیٰ خود سزا دے دے گا، کیونکہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور تو جانتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنے نیک بندے بھی بھیجے ہیں جو کوئی بھی غلط بات جو کہ اسلام کے خلاف ہو وہ اسے ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر ہم برائی کو نہیں روکیں گے تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ یہ سن کر شیطان نے کہا کہ یہ کام میں تمہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ یہاں تک کہ بات آگے بڑھ گئی اور دونوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے ایک ہی بار میں شیطان کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، یعنی اس کو گرا کر زمین پر لٹا دیا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شیطان نے اب دوسری چال چلی اور کہنے لگا کہ اچھا میری ایک بات سنو۔ اس نیک شخص نے کہا کہ بول، کیا کہتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ پیڑ ہزاروں سال پرانا ہے، اگر تم اس کو کاٹنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے، اور میرے بھائی اس بات کا تمہیں حکم بھی نہیں دیا گیا ہے، تو تم یہ کام بھلا کیوں کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ اور تم نہیں جانتے ہو کہ وہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں؟ اگر تم اس پیڑ کو کاٹو گے تو وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ نیک شخص نے جواب دیا کہ وہ دشمن بنتے ہیں تو بننے دیں، چاہے وہ لوگ مجھے مار بھی دیں، لیکن میں یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ شیطان نے کہا اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، اور دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ نیک شخص نے ابلیس کو اٹھا کر پھر سے زمین پر پٹک دیا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں تجھے ایک کام کی بات بتاؤں گا، اگر پسند نہ آئے تو پھر جو مرضی چاہے وہ کرنا۔ یہ سن کر اس نیک شخص نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ شیطان نے کہا، اے نیک آدمی، تم تنگ دست ہو، میں جانتا ہوں کہ تم غریب ہو۔ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ تمہیں بہت سارا پیسہ ملنے والا ہے جس کو تم خود بھی اپنے کام میں لاؤ گے اور فقیروں پر بھی خرچ کرو گے، اگر تم یہ برائی کا کام روکنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کوئی نیک کام کر لو، اور وہ کام یہ ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک بات اور، اگر تم اس پیڑ کو کاٹ دیتے ہو تو لوگ تمہیں دشمنی کے تحت مار بھی سکتے ہیں، اور وہ لوگ کسی اور پیڑ کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ تم نے دیکھا بھی ہے کہ اس جنگل میں نہ جانے کتنے درخت ہیں جو بہت ہی پرانے ہیں، وہ لوگ اپنی عبادت کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، تو آخر اس قربانی سے تمہیں کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ اس سے بہتر یہی ہے
کہ تم یہ پیسے جو میں تمہیں دینے والا ہوں وہ لے لو اور خود بھی عیش کرو اور دوسروں کو بھی عیش کرواؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ صبح تمہاری سرہانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا۔ وہ نیک شخص جو کہ کچھ دیر پہلے اس شیطان کا دشمن تھا، دراصل وہ اسے انسان ہی سمجھ رہا تھا۔ آخرکار شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں صبح سویرے تمہارے پاس 2 دینار رکھ دیا کروں گا تو تم اس کو استعمال کرنا۔ روزانہ تمہیں 2 دینار ملیں گے، ایک خود پر خرچ کرنا اور دوسرا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا۔ وہ نیک آدمی جو کہ کچھ دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ میں پیڑ کو کاٹ دوں اور لوگوں کو شرک سے روک دوں، وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے سوچا یہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے کہ میں ان 2 دیناروں سے ایک خود پر خرچ کروں گا اور دوسرے کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دوں گا، اور یہ پیڑ کاٹنے سے زیادہ اچھا ہے۔ بالآخر شیطان نے اسے بہکا دیا۔ اس نے شیطان سے کہا کہ تو نے جو بات کہی میں نے تیری بات مان لی، اب تو اپنے وعدے کے مطابق روزانہ میرے سرہانے 2 دینار رکھا کرے گا تاکہ میں خود بھی استعمال کروں اور صدقہ و خیرات کے لیے بھی اسے کام میں لاؤں۔ شیطان نے کہا تو بہت اچھا انسان ہے، تو نے میری بات مان کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، جا تو اپنے گھر چلا جا۔ دوستو، شیطان نے 3 دن تک اس کے سرہانے 2 دینار رکھتا رہا اور اسے کسی بغیر محنت کے 2 دینار روزانہ ملتے رہے، مگر چوتھے دن اسے دینار نہ ملے۔ اس نے پھر سے کلہاڑی لی اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے چل دیا کہ میں آج اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں روزانہ 2 دینار دوں گا، اور اب وہ مکر گیا۔ اب میں اس پیڑ کو بھی کاٹ کر ہی رہوں گا، مجھے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ نیک انسان پھر سے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں پھر اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی، جو انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ابلیس نے کہا کہ اب تم وہ پیڑ نہیں کاٹ سکتے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے تو مجھے روکے گا اس کام سے؟ ذرا روک کر تو دکھا۔ دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ دوستو، آپ سوچتے ہوں گے کہ اس بار اس شخص نے شیطان کو پھر سے ہرا دیا ہوگا، لیکن نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اس بار شیطان نے اس شخص کو زمین پر پچھاڑ دیا، یعنی زمین پر اٹھا کر پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، واپس جاؤ ورنہ ابھی اسی وقت تمہاری گردن کو تمہاری تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ شخص ڈر گیا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ پہلے 2 مرتبہ میں تم پر حاوی آ گیا تھا، مگر اب کی بار تم نے مجھے بے بس کر دیا اور مجھے گرا کر میرے سینے پر سوار ہو گئے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ ارے بے وقوف، پہلے تیرا غضب محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس کام سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن اب تیرا غصہ دولت یعنی دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔ تو مجھے اس لیے مار رہا تھا کہ میں نے تجھے چوتھے دن دینار نہیں دیے، تو مجھے اس لیے مارنے نکلا تھا اور مجھے چھوڑ کر اس پیڑ کو کاٹنے جا رہا تھا۔ جو انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے ساری کام کرتا ہے نا، وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی وہ مجھ پر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو خود کو اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے، اگر تو واقعی نیک بندہ ہوتا تو میری جھانسے میں نہیں آتا، تو مجھے دھتکار دیتا اور یہاں سے چلا جاتا۔ وہ شخص اب بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا، کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں تیرا دشمن ہوں، شیطان ہوں، اور تجھے اس نیک کام سے روکنے کے لیے آیا ہوں۔ شیطان کی نصیحت سے وہ نیک آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ سچ تو کہہ رہا ہے، میں عابد اللہ کی عبادت کرنے والا کس طرح سے شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس شخص نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اس کے بعد وہ شیطان جو اسے پچھاڑ رہا تھا، جو اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا، وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا، چاہے وہ لوگ میرے دشمن ہی کیوں نہ بن جائیں۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ اس پیڑ کے پاس گھومتے چلے جا رہے تھے اور اپنی زبان میں اس پیڑ کے آگے نہ جانے کیا کیا فریاد کر رہے تھے۔ قریب جا کر اس نے کہا کہ بھائیو، تم لوگ اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہو اور اس کی پوجا کر رہے ہو جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ جس ہستی کے حکم کے تابع ہے، تم اس سے مانگو تو وہ تمہیں بہت نوازے گا، اور میں تم سب سے التجا کرتا ہوں کہ دیکھو میری بات کو مان لو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات کسی طرح بھی نہیں مانیں گے۔ اس نیک شخص نے کہا، اچھا اگر یہ پیڑ خود کہہ دے کہ یہ اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کو تم لوگ نہیں مانتے، تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں، پھر ہم تمہاری بات کو ضرور مان لیں گے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ نیک شخص نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے،
اس کے بعد اس نیک عابد شخص نے اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنا شروع کر دیے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں پیسوں کے لالچ میں اس کی باتوں میں آ گیا، لیکن ایک دم مجھ پر سے وہ جال ہٹ بھی گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرا حکم ہوا کہ میں ان لوگوں کو تیری طرف لے کر آؤں، میرے رب میری مدد فرما اور اس پیڑ کو قوت گویائی بخش۔ ابھی اس نے دعا ہی کی تھی کہ اسی وقت پیڑ نے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم لوگ مجھے مان رہے ہو، مجھے خدا کہتے ہو اور میرے آگے پیچھے گھومتے ہو، مجھ سے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہو۔ دیکھو یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شخص جو کہتا ہے اس کی بات کو مان لو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ جاؤ اس اللہ کی عبادت کرو، میری نہیں، میں تو اس کی مخلوق ہوں جو تم سب کو یہاں فیض پہنچانے کے لیے ہوں اور تم سب کو سایہ دینے کے لیے ہوں اور میٹھی میٹھی پھل کھلانے کے لیے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیڑ چپ ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھیں پھاڑے ساری باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص کی طرف مڑے اور کہا ہم تمہارے دین کو ماننے والے ہیں، تم ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو، کیونکہ اس پیڑ نے خود گواہی دی ہے کہ ہم تمہاری بات کو مانیں۔ اس کے بعد اس شخص نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور وہ لوگ اس کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے۔ نہ ہی وہ پیڑ کٹا اور نہ ہی کسی کا خون بہا۔ شیطان نے صرف اس کو مکرب و فریب کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن وہ عابد تھا، اللہ پاک نے اس کی رہنمائی کی کیونکہ حکم تھا ان سب لوگوں کو مسلمان کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔